11 مہینوں میں 12 مہینوں میں رمضان کے علاوہ شعبان ایک ایسا مہینہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں اور رحمتیں امت پر اتنی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں امت کو روزے رکھنے سے روکا، فرمایا کہ تم رمضان کے لیے اپنے آپ کو تازہ کرو۔ ایکم مثلی، تم میں میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں اگر روزے رکھتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اس لیے میری اس سنت پر نہ جانا کہ شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھو۔ ہمیں روکا، ہمیں کہا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو اگر رکھ سکتے ہو، 13، 14، 15 جو چاند کی تاریخیں ہو، یا ہمیں فرمایا کہ رکھ سکتے ہو تو ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرو، سوموار کا، جمعرات کا، محرم کے دن کے 9، 10 یا 10، 11 یا صرف 1، 10، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آتا ہے۔ باقی کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، قضا روزے رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، عورتوں کے رمضان المبارک کے روزے رہ جاتے ہیں ان کی قضا ہے وہ رکھ سکتی ہیں، کوئی منت کا روزہ ہے بندہ رکھ سکتا ہے، شکرانے کا کوئی روزہ ہے بندہ رکھ سکتا ہے۔ باقی یہ جو آج کل ہم نے بنا رکھا ہے کہ شب رات کا بھی روزہ ہے، لیلۃ المعراج کا بھی روزہ ہے، یہ بدعت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جمع کر کے کوئی نفلوں کی نماز نہیں پڑھائی، ختم نہیں دلوائے۔ معراج ہوا، توجہ سے میری بات سمجھیے گا، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مکے میں تھے جب معراج ہوا، پھر واقعہ معراج کے بعد بھی 2-3 سال تک آپ مکے میں رہے، پھر 10 سال آپ مدینے میں رہے۔ آپ نے کبھی صحابہ کرام سے نہیں کہا کہ آؤ اس مہینے میں معراج پہ گیا تھا، مسجد پہ بتیاں لگا لیتے ہیں، لائٹیں لگا لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، ختم دلا لیتے ہیں، کوئی نفل پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے نہیں کہا، اور نہ صحابہ میں یہ چیز تھی۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، سنت کا رنگ اور ہوتا ہے اور بدعت کا رنگ اور ہوتا ہے۔ سنت کا رنگ ہمیشہ کا ہوتا ہے اور بدعت کا رنگ تھوڑی سی بارش آئی تو اتر جاتا ہے۔ جہاں قرآن و سنت کی بارش کی تو بدعت کا رنگ چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ معراج کا روزہ، اس کے نوافل، یہ بدعت میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سنت پہ رکھا کرو۔ سنت ایک نور ہے، اور نور جنت کا راستہ ہے۔ علماء سے پوچھا کرو، ہر چیز کی سنتیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ آپ کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی اس سنت کی برکتوں سے نور مل جائے گا۔ بدعتیں گمراہی ہیں، بچا کرو۔ نمبر 2، معراج کی کوئی تاریخ فکس نہیں اسلام میں، یاد رکھیے گا۔ یہ 27 رجب یہ موجودہ امت نے فکس کر رکھی، جو خیر کی امت تھی، جو بھلائی کی امت تھی پہلی، 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے، جو اچھی امت تھی، بھلائی اور خیر کی امت تھی، اس امت کے اندر 27 رجب معراج کی رات نہیں تھی۔ کسی نے
22 رجب لکھی، کسی نے 23 رجب لکھی، کسی نے 27 لکھی، جمادی الثانی معراج کا مہینہ لکھا، کسی نے شوال اور ذی القعدہ میں جا کر معراج کو بیان کیا۔ فکس تاریخ نہیں۔ وہ کیوں نہیں؟ بس میری ایک بات پلے باندھ لینا کہ ہمارا قرآن، ہماری حدیث کو مستقل تاریخ کی کتاب نہیں ہوتی، یہ قصے کہانیوں کی کتابیں نہیں ہوتی۔ قرآن بڑا عجیب ہے، قصہ بیان کرنا شروع کرتا ہے، درمیان میں کوئی اور بات کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ اللہ بھی تاریخ بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے۔ درمیان میں اللہ پاک کوئی اور بات بیان کر کہ ان بھول بھلیوں کے پیچھے نہ چلنا، قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھنا، اور پھر کتاب ہدایت میں ساری چیزیں آ جاتی۔ رجب کا مہینہ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج کا مہینہ، اکثر علماء کا، کچھ نے کوئی اور مہینے بھی لکھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت بھی اسی مہینے میں۔ آپ کو یاد ہوگا، آج سے 2 جمعے پہلے میں نے کہا تھا کہ لوگ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی نہ پیدائش کا دن ہے نہ موت کا دن ہے اس مہینے میں، بالکل نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی موت کے دن دشمنان امیر معاویہ اور دشمنان صحابہ نے چوری چھپے گھروں کے اندر ختم دلوائے، حلوے پکائے، مٹھائیاں بانٹی۔ بس وہ رسم چلتی چلتی آج اہل سنت کے گھروں میں بھی پہنچی ہوئی ہے۔ ہم لوگ یہ کسی اور کی چادر کے نیچے ہم یہ رسمیں کر بیٹھتے ہیں، گویا کہ حضرت امیر معاویہ کی موت کے دن ہم خوشی کا حلوہ کھاتے ہیں۔